ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ فرعون خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا اور بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ حضرت آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھیں۔ جب نہر میں بہتے ہوئے اس صندوق پر حضرت آسیہ کی نظر پڑی تو آپ نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکال کر کھولا گیا تو ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ اس کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ فرعون کی بیوی بے اولاد تھی، لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جسے آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شاہی محل میں شہزادے کی طرح ہوئی۔ فرعون کے محل میں رہنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار لگتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور آپ نے فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت دی، اور فرعون کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسدحے میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن آپ کبھی بھی غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوئی۔ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتیں، اس وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے مظالم کو جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی اور یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ فرعون کی بیوی نے فرعون کے طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا ہے۔ فرعون نے بی بی آسیہ کو ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے بی بی آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ریگستان میں لٹا دو، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں تپتے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو شاہی زندگی تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
جب فرعون نے بی بی آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار وہ پتھر آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ اس طرح سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔